بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید، جب دشمنوں نے گھیرا تنگ کر لیا نا، امام نے سمجھا کہ بچنے کی گنجائش نہیں ہے، تو امام نے اپنے ساتھی بھیجنا شروع کیے۔ جب ساتھی سارے شہید ہو گئے نا، تو اب باری آئی نا امام کے بیٹوں کی۔ علی اکبر سب سے پہلے آئے۔ جو آدمی امام سے آتا تھا اجازت لیتے کہ امام اسے روکتے تھے، لیکن علی اکبر کو نہیں روکتے۔ اور جب علی اکبر روانہ ہو رہا تھا نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جو علی اکبر تھا امام حسین کے نانا کی ہم شکل تھی، کیونکہ امام حسین جب پیغمبر پاک دنیا سے وصال فرمایا نا، 7 سال کی عمر تھی، اپنے نانا کو دیکھا تھا نا۔ جب علی اکبر کی پیدائش ہوئی نا، تو کیا ہوا؟ علی اکبر کی پیدائش ہوئی تو دیکھا، کہا کہ میرے نانا کی ہم شکل ہے۔ اور جب بھی امام حسین کو اپنے نانا کی زیارت کر تڑپ ہوتی تھی نا، علی اکبر کو سامنے لا کر دیکھتے تھے۔ تو جب علی اکبر جا رہے تھے تو امام نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ برسولک وإذا اشتقت زیارت رسولک نظرنا علیہ، کہ خدایا تو گواہ رہنا، جب مجھے حسین کو اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو میں علی اکبر کو دیکھتا تھا، میرے نانا کی امانت ابھی روانہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی طرف۔ اب تھوڑی دیر بعد پیاس لگ کے واپس آتے، پینے سے پیاسے نہیں، تو آئے، آ کر کے کہا یا ابتا حل لک من الماء سبیل، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ امام حسین نہیں بولے، پانی نہیں تھا امام حسین کو، اپنی زبان نکالی علی اکبر کے منہ پر رکھی۔ علی اکبر گھبرا کر پیچھے ہٹے، کہا بابا جان افسوس ہے، کاش کہ میں آپ سے پانی نہ مانگتا، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اب کیا ہوا؟ علی اکبر پیچھے ہٹے اور امام حسین نے دعا دی۔ ایک دفعہ میدان کی طرف روانہ ہوئے، ایک دفعہ ایک بڑا پہلوان علی اکبر کے سامنے آ گیا، امام کا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ام لیلہ دیکھ رہی تھی امام حسین کو، امام حسین علی اکبر کو دیکھ رہے، ام لیلہ ماں تھی علی اکبر کو۔ آواز دی اے مولا حسین، کیا علی اکبر کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی؟ کہا ہاں ام لیلہ، میں نے اپنے دادا رسول اللہ سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تیرے بیٹے کے لیے مشکل آ گئی ہے، اس ظالموں نے گھیرے میں لے لیا ہے، تو دعا کر مشکل حل ہو جائے گی۔ ام لیلہ نے دعا کی، مشکل حل ہو گئی۔ علی اکبر پلٹ آئے، پھر مولا حسین سے اجازت لی، تیسری دفعہ اب میدان کی طرف روانہ ہوئے، امام حسین پیچھے چلنا شروع کر دیے۔ جب علی اکبر کو چلنے کی آواز آئی نا، پیچھے مڑ کر بیٹھے، دیکھا، کہا بابا آپ آگے صبر نہیں کر سکتے؟ کہا علی اکبر بیٹا، کاش کہ تیرا جو بیٹا، جوان بیٹا تیری طرح ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کیا بیٹے کو موت کی طرف روانہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیے، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا، ریت اٹھا کر علی اکبر کی طرف پھینک رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک ظالم نے کرسا نیزہ مارا کہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، اور مدد کے لیے اپنے بابا کو نہیں پکارا، پتہ کیا کہا بابا علی اکبر کے لیے پریشان نہ ہونا، علی اکبر اس کے بعد پیاسا نہیں ہے، یہ رسول اللہ میرے سامنے آ گیا ہے اور حوض کوثر مجھے پیش کر رہے ہیں، اور آپ میرے لیے پریشان نہ ہو۔ کہتے ہیں امام حسین دوڑے، ایک دفعہ گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، اٹھے، اور آخری دفعہ نہیں اٹھ سکے۔ کہتے ہیں فارسی شاعر لکھتا ہے زانو بزانو بلاز لاش پسر رسید، کہ امام حسین گھٹنوں کے بل بیٹے کی لاش پر پہنچے، لاش کو اپنی گود میں لیا، وضع خد علی خد، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا، وہ بکا شدیدہ، اور بلند آواز سے گریہ کیا اور کہا بیٹا تو نے آسانی قبول کر لی، تو میرے نانا سے ابھی تھوڑی دیر بعد ملاقات کرے گا، میری فاطمہ ماں سے ملاقات کرے گا، ان سے کہنا کہ حسین بڑا پیاسا ہے، حسین کو ظالموں نے گھیرے میں لے لیا ہے، آپ کا حسین پریشان ہے، آپ جلدی کر اسے اپنے پاس بلا لیں۔ اب امام نے دیکھا کہ علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا علی اکبر بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ایک ظالم نے یہ کہہ کر سینے میں برچھی ماری ہے، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ حسین بڑا صابر ہے، آج جب بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تو پتہ چلے گا اس کا صبر کتنا ہے۔ کہتے ہیں امام نے کیا کیا، علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا، ہٹانے کے بعد آواز دی ہے
اے میرے جد امجد ابراہیم آئے میدان کربلا میں، میرا اسماعیل زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی، اس کے پاؤں ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، اور میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی. کہتے ہیں امام نے برچھی کو کھینچا، علی اکبر کے کلیجہ برچھی کے ساتھ پایا. خدایا اس کلیل سی حاضری کو قبول و منظور کر، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو علی اکبر جیسی سیرت عطا فرما، والدین کا فرمانبردار بنا. خدایا ہمارے جوانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، آل بیت کی محبت میں خدایا اضافہ فرما، ان مقامات پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ان مقامات پر ہمیں غلطیوں سے معاف فرما، اس سفر میں غلطی ہوئی معاف فرما، زیارت میں غلطی ہوئی معاف فرما. یا اللہ بزرگ ہستیوں کی جگہ ہے، عظیم ہستیاں، طہارت اور پاکیزہ ہستیوں کی جگہ ہے، اگر ہم میں کوتاہی اسے خدا معاف فرما، ہمارے دل کو پاک قرار دے، گناہوں سے پاک قرار دے، بغض و کینے سے پاک قرار دے، ہمیں غیبت سے محفوظ فرما، جھوٹ بولنے سے محفوظ فرما. خدایا آل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مولا امام حسین اور ان کے جد امجد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. یہ پاک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، یہاں فرشتے حاضری دیتے ہیں. خدایا ہماری حاضری کو بھی اس ناچیز سے حاضری کو قبول و منظور فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے دعاؤں کو مستجاب فرما. جو اس سفر پر آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں نہیں آ سکتے سفر پر، انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ہماری اس عبادت کا، اس ریاضت کا، اس زیارت کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. خدایا اس کا ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شمار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. اللهم صل على محمد.